السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈرامہ انارکلی کے تیسرے سیشن میں ہیں۔ تو ڈرامہ انارکلی میں ہم گزشتہ 2 سیشن سے دیکھ چکے ہیں کہ اکبر بادشاہ کو انارکلی کا رقص دیکھنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انارکلی کو بلائے تاکہ اس کے تھکے ہوئے دماغ کو وہ راحت پہنچائے۔ لیکن کیا ہے، انارکلی چونکہ بیمار ہے تو مہارانی کہتی ہے انارکلی بیمار ہے تو جشن بھی رہ گیا ہے، جشن نوروز منانا ہے دربار میں۔ تو اکبر بادشاہ کہتے ہیں کہ انارکلی صرف رقص کرے گی اور باقی اہتمام کوئی اور کریں گے۔ تو مہارانی پوچھتی ہے انارکلی بیمار ہے، وہ جشن کا اہتمام کیسے کرے گی؟ صرف رقص و سرود، انتظام کسی دوسرے کے سپرد ہو۔ مہارانی دلارام کا نام لیتی ہے۔ جیسے ہم ابتدا ہی میں بتا چکے تھے کہ دلارام کیا ہے، اکبر بادشاہ کے دربار کی ایک خدیم کنیز ہے جو دیکھنے میں کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے اور انارکلی کے مقابلے میں وہ کافی جاہل قسم کی لڑکی ہے اور اسے ہندوستان کی ملکہ بننے کا خواب دیکھتی ہے وغیرہ۔ دلارام کو انارکلی سے حسد بھی ہے، وہ انارکلی کے لیے سلیم کی محبت پر رشک کرتی ہے۔ وہ دراصل ہندوستان کی ملکہ بننے کے خواب دیکھتی ہے اور چھپ چھپ کر سلیم اور انارکلی کی ملاقاتوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ رانی تالی بجاتی ہے تو ایک خواجہ سرا، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو، یہ دراصل خواجہ سرا اس زمانے کے ہوتے تھے تو ان کا لباس بھی ایسا ہوتا تھا، تو وہ کیا ہے آ کر دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے دلارام کو بلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مہارانی اکبر بادشاہ سے گفتگو کرتے ہوئے، جشن میں شطرنج کھیلیں گے آپ؟ اکبر کہتا ہے کون کھیلے گا ہم سے؟ مہارانی کہتی ہے میں سلیم سے کہوں گی۔ تو اکبر کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کیا شیخو میرے ساتھ شطرنج کھیلے گا؟ تو وہ کہتا ہے اگر وہ جیت گیا تو ہم کو خوشی ہوگی، مطلب سلیم کا کم سے کم دل شطرنج میں تو لگ جائے، وہ جیت جائے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ دلارام مجرا بجا کر حاضر ہوتی ہے۔ تب مہارانی کہتی ہے حرم سرا کے جشن کا اہتمام انارکلی کے بجائے تجھے کرنا ہوگا، کیونکہ انارکلی بیمار ہے نا، اس لیے جشن کا اہتمام تو کرے گی۔ مہارانی جشن کی تیاری کی ساری ہدایتیں دلارام کو دیتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ مہابلی سلیم سے شطرنج کھیلیں گے، چونکہ وہ شطرنج کا وہ بورڈ وغیرہ لگانا ہے تو اس لیے کہہ رہی ہے۔ سلیم کا نام سنتے ہی دلارام چونک کر کہتے ہیں صاحب عالم سے، مطلب یہ کنیزیں دراصل شیخو کو صاحب عالم کے نام سے پکارتی ہیں تو وہ چونک کر کہتے ہیں۔ دلارام کے دماغ میں سلیم اور انارکلی کے خیالات اس قدر گھومتے رہتے ہیں کہ وہ سن کر سوچ میں کھوئی سی جاتی ہے۔ جشن شیش محل میں ہوگا اور روشنی، تو سن رہی ہے؟ مہارانی دلارام کو متوجہ کر رہی ہے۔ شیش محل جو اس قسم کا ہوگا اور دلارام صاحب عالم کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے اور کہتی ہے صاحب عالم علیل تھے، وہاں انارکلی بیمار ہے تو یہاں دلارام کہہ رہی ہے صاحب عالم بھی کیا تھے؟ علیل تھے۔ علیل کا مطلب ہے بیمار ہونا۔ تو مہارانی کہتی ہے سلیم بھی جشن میں شریک ہوگا اور جشن شیش محل میں ہوگا۔ اکبر اب بس پہلے کوئی گیت سیدھا سادہ اور میٹھا، مگر آواز دھیمی اور نرم گرم اور زخمی دماغ کو ایک ٹھنڈا مرہم چاہیے۔ رقص ہلکا پھلکا، گھنگروؤں کا شور نہ ہو، بہت چکر نہ ہو، پاؤں آہستہ آہستہ زمین پر پڑیں۔ تو اکبر بادشاہ ان کی گفتگو سے اب وہ زیادہ تھکا ہوا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے تھوڑا سا رقص مل جائے جس سے اسے آرام پہنچے، تو کہتا ہے زیادہ گھنگروؤں کا آواز نہیں ہونا چاہیے، رقص ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، دھیمی آواز ہونی چاہیے، نرم ہونا چاہیے، زیادہ چکر نہیں ہونے چاہیے وغیرہ
آہستہ آہستہ زمین پر پاؤں ڈال کر رقص کرو، کیسے جیسے پھول برس رہے ہوں، برف کے گالے زمین پر اتر رہے ہوں. مطلب اس قسم کا رقص تو انارکلی کرتی تھی نا، اس لیے اکبر کو یہی رقص یاد آتا ہے. لیکن خمار نہ ہو، نیند نہ آئے، ہمیں پھر مصروف ہونا ہے. دلارام رقص شروع کرتی ہے، مگر رقص کے دوران میں بھی سوچ میں ہے اور ذہنی مصروفیت کے باعث اس کے رقص میں نقص نظر آ رہے ہیں. آپ جانتے ہو وہ کھوئی ہوئی ہے کن کے خیالات میں؟ سلیم اور انارکلی کے خیالات میں. مطلب ان کو پائیں باغ میں اس نے دیکھا ہے، ان پر حسد کرتی ہے، جلتی ہے. تو اس لیے کیا ہے، اس کا دھیان رقص پر نہیں ہے، وہ بس پاؤں ڈالتے جا رہی ہے. اکبر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں، کسی کو نہیں آتا، کوئی نہیں جانتا. اور انارکلی علیل ہے، غصہ آ رہا ہے اکبر کو. ارے یہ کوئی رقص ہے؟ دیکھو کچھ نہیں، کسی کو نہیں آتا. اور انارکلی بیمار ہے. اکبر اور پیچھے پیچھے مہارانی وہاں سے نکل جاتے ہیں. دلارام کو ابھی بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. وہ سوچ میں کھڑی ہو جاتی ہے، انارکلی ہوگی، سلیم ہوگا اور اکبر بھی. کاش اکبر دیکھ سکتا، کاش میں اکبر کو یہ دکھا سکتی. پر یہ ضرور ہوگا. کب ہوگا؟ جشن کے دن ہوگا. شیش محل کا وہ جو سجاوٹ ہوگی تو اس دن ہے نا. دلارام یعنی منصوبہ بنا رہی ہے کہ کیسے انارکلی، سلیم، اکبر سب موجود ہوں گے اور ان کے عشق کو میں اکبر پر واضح کر دوں گی. اور جشن ہی کے روز دو تارے کون تارے؟ مطلب ایک سلیم اور دوسرا انارکلی. وہی دو تارے، مگر ایک دہکتا اور جگمگاتا ہوا اور دوسرا ٹوٹ کر بچھا ہوا. ایک اس کو ٹوٹ کر بچھانا چاہتی ہے صرف انارکلی کو، وہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر یہ ملکہ ہند بننے کے خواب دیکھ رہی ہے. اور کون جانے. دلارام آہستہ سے زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور سر جھکا کر ایک گہری سوچ میں کھو جاتی ہے. تو اسی پر یہ منظر ختم ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ڈرامہ سمجھ میں آیا ہو، چونکہ آپ کے نصاب میں صرف ایک ہی منظر شامل ہے. تو یہ منظر یہیں پر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.